اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 6۔ هو الذی وہی ہے جو یصورکم صورت بناتا ہے تمہاری فی الارحام رحموں میں ماں کے پیٹوں میں کیفا جس طرح یشاء وہ چاہتا ہے۔ لا الہ نہیں ہے کوئی الہ الا ہوا مگر وہی، العزیز بہت زبردست ہے، الحکیم خوب حکمت والا ہے۔ وہی اللہ ہے جو ماں کے پیٹ میں جیسے چاہے تمہاری صورت بناتا ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہ بڑا ہی زبردست اور خوب حکمت والا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہی رب ہمیں ماں کے پیٹ میں جس طرح کی چاہے صورت عطا کر دے۔ کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ وہ اپنی صورت اپنی مرضی کے مطابق بنا سکے۔ یہ سب کچھ میرے رب کی دین ہے۔ کسی کو کالا، کسی کو سفید، کسی کا ناک چھوٹا، کسی کا بڑا، ہر نقشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اور اس کی حکمت سے ہی بنتا ہے۔ والدین جتنے مرضی اقتدار والے ہوں لیکن وہ اپنے بچے کی صورت خود سے اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتے۔ یہ صورت، یہ جسم، یہ اعضاء صرف میرے رب کی ہی دین ہے۔ وہ جسے چاہے جیسے مرضی عطا کرے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے رہے تھے، شرک کر رہے تھے، ان کو توحید کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے بیان کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کے الہ ہونے کی نفی کی جا رہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ہمیشہ سے نہیں تھے، وہ تو ماں کے پیٹ سے بنے، اور وہ ہمیشہ نہیں رہیں گے، ان کو موت بھی آئے گی۔ وہ تمام کائنات کا نظام نہیں سنبھال سکتے۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزوں سے نوازا اور وہ معجزے بھی اللہ کے حکم سے ہی چلتے تھے۔ اب اگر کوئی اپنی ناقص عقل کی وجہ سے ان معجزوں کو سامنے رکھ کر عیسیٰ علیہ السلام کو الہ ہی ماننا شروع کر دے تو یہ اس شخص کی اپنی عقل اور سمجھ کا قصور ہے۔ ان معجزوں کی وجہ سے کوئی الہ نہیں بن سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اتری اس سے پہلے بھی کئی کتابیں آئی اور ان کے بعد بھی کتاب آئی۔ عیسیٰ علیہ السلام خدا کی خدائی میں بحیثیت بیٹے یا کسی اور حیثیت سے کیسے شریک ہو سکتے ہیں؟ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی صفت کا ذکر ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچے کو صورت عطا کرنے والا صرف وہی ایک الہ ہے۔ تو سن لو، اس کے علاوہ تمہارا معبود بھی کوئی نہیں، صرف وہی عبادت کے لائق ہے، اور وہ بڑا ہی زبردست اور خوب حکمت والا ہے۔ اس کا ہر کام خوب حکمت والا ہوتا ہے۔